اچھا جی، تحریک انصاف ذرا خوش تھی، ان کو لگ رہا تھا ریلیف ملا ہے. انہوں نے اس فیصلے کو جو ضمانت ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کی کل سپریم کورٹ سے، انہوں نے کہا جی امید کی کرن نظر آ رہی ہے انہیں اس فیصلے کی وجہ سے. تحریک انصاف چند دنوں سے ویسے بھی بدلی نظر آ رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹم میں رہیں اور سیاسی بقا ظاہر ہے ان کی کیا انہیں لگتا ہے کہ اسی میں ہے، یہ تو وقت بتائے گا. اچھا، پھر اپوزیشن لیڈر کی نااہلی کے باعث پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے اپوزیشن لیڈرز کا انتخاب کر لیا ہے. قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں اعظم سباتی کو نامزد کیا ہے. اگرچہ پارٹی کی طرف سے باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کل تصدیق انہوں نے کر دی کہ یہ نامزدگیاں عمران خان نے خود کی ہیں. سو ڈائریکٹ فرام دا ٹاپ. اور صرف یہ نہیں، پارٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ بھی ختم کر دیا ہے. حیدر شیرازی ہیں، نمائندہ ہیں ہمارے جو پی ٹی آئی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. حیدر، سب سے پہلے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈنگ ہے معاملہ، وہ ہے علیمہ خان کے صاحبزادے کی گمشدگی یا ان کے اغوا کا یا ان کو گرفتار کرنے کا معاملہ. کیا اس پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب تک؟ کیا انہیں پیش کیا جائے گا آج؟ اور کچھ پتہ لگا کہ کن کیسز میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں، قانون تو کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر قریبی کسی بھی عدالت میں اسے پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب یہ جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اس سے قبل پی ٹی آئی کے رہنما بہت زیادہ تشویش کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن کے بیٹوں کے حوالے سے ہی پارٹی کے اندر سے کیوں آوازیں اٹھ رہی ہیں. مشال یوسفزئی نے پارٹی کے ایک گروپ میں ایک تفصیل بھیجی اور کہا کہ علیمہ خان کے بیٹے آزاد گھوم رہے ہیں. اس کے علاوہ شرفسل مروت تو علیمہ خان کے ایک بیٹے کا نام لے کر کہتے رہے کہ وہ آزاد گھوم رہے ہیں. دوسری طرف پارٹی کے اندر سے خاندان میں سے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے یہ گروپنگ ہو رہی ہے. اور جب یہ گرفتاری ہوئی ہے علیمہ خان کے ایک بیٹے کی، تو ہمارے سورس سے بتا رہے ہیں کہ یہ علیمہ خان کے جس بیٹے کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی وہ گرفتار نہ ہو سکے، دوسرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ اس وقت چونکہ گھر پہ موجود تھے، جو کہ سیاسی عمل میں اتنے شریک نہیں ہوتے. حالانکہ یہ جو بیٹے گرفتار ہوئے ہیں یہ علیمہ خان کے ساتھ متعدد مواقعوں پر اڈیالہ جیل بھی آتے رہے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں وہ باہر اپنی والدہ اور جو ان کی خالہ ہیں ان کے ساتھ وہ وہاں موجود اور انتظار کرتے رہے ہیں. ان کا پاکستان میں موجود ہونا یا یہاں سیاسی عمل میں اس حد تک تھا کہ وہ اپنی والدہ اور خالہ جو ان کی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ صرف رہتے تھے. اور اس مرتبہ جب یہ گرفتاری کا عمل ہوا، اس سے قبل بھی جس طرح شرفسل مروت نے متعدد مواقعوں پر کہا کہ علیمہ خان کے بیٹے کیوں گرفتار نہیں ہوئے، تو ہمارے سورس آج صبح میں بات کر رہا تھا ان سے، ان کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جو لاہور میں یا ملک بھر میں احتجاج کا معاملہ تھا، اس کے کنیکشن میں علیمہ خان کے بیٹے کی گرفتاری کا عمل ہونا تھا. اور یہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ غلط بیٹے پر ہاتھ ڈال گیا ہے. یہ تو ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف پارٹی کے اندر تشویش ہے کہ ایک طرف انہیں ریلیف کسی حد تک تو ضمانت کی حد تک مل رہا ہے، لیکن اب بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. اور جبکہ دوسری جانب ایک بڑا گروپ اس وقت سامنے آیا ہے جو قومی ڈائلاگ کی طرف پارٹی کو لے جانا چاہ رہا ہے، اور محمود خان اچکزئی نے جو اس حوالے سے ان پٹ دیا تھا اس سے اتفاق کرتا نظر آ رہا ہے. اچھا حیدر، کیا قومی ڈائلاگ کے حوالے سے ہم کیا سمجھیں؟ کیونکہ یہ پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. مطلب جو شیر آیا والی بات ہوگی کہ ہمیشہ بیٹھتے ہیں، بات آگے کوئی جاتی نہیں ہے. اب ہوپ فل نظر آ رہے ہیں. بیرسٹر عقیل کا بھی یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ہیں، انہوں نے مذاکرات کے لیے انہیں اپروچ بھی کی ہے. اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ مطلب پہلے بھی کچھ نہیں ہوا، سیریسنس دونوں سائیڈوں سے نظر نہیں آئی، تو اب زیادہ ایکسپیکٹیشن کیا رکھی جائے؟ اور کنسیڈرنگ کہ محمود خان اچکزئی کی بات میں کتنا وزن ہوگا، یا جو وہ جس نتیجے پہ وہ پہنچیں گے وہ یہ سب مان لیں گے؟ مطلب وہ وقت بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں یاد کرانا چاہیے نہیں یاد کرانا چاہیے. بانی پی ٹی آئی سٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کی چادر اوڑھ کے نقلیں اتارتے تھے اپنے سکارٹس. تو اس سے ہم کتنا اس بات کو سیریس لیں؟ دیکھیں، جیل شخصیات کے لہجے اور سیاسی طریقہ کار کو بدل دیتی ہے. این ممکن ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا بھی طریقہ کسی حد تک بدلا ہو، اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ تو بدل گیا ہوگا. اور اسی سلسلے میں جو محمود خان اچکزئی کا نام آیا، تو یہ توشہ خانہ کیس کی
سماعت کے موقع پر یہ معاملہ سامنے آیا تھا، جہاں بانی پی ٹی آئی سے اس سے قبل ایک سماعت میں مشاورت ہوئی اور وکلاء کے ساتھ مشاورت کی گئی، اور پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے یہ نام بھیجے گئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت مشاورت ہوئی اور انہوں نے فائنل کیے، اور علی بخاری کے ذریعے ایک آخری پیغام تھا، اور یہ پیغام اس صورت میں عمل درآمد کی طرف بڑھے گا جب شبلی فراز اور عمر ایوب کے حوالے سے عدالت کی جانب سے جو سٹے کیا گیا ہے یا معاملہ روکا گیا ہے، وہ معاملہ جو ختم ہوتا ہے، اور اگر وہ اپوزیشن لیڈر برقرار نہیں رہتے جس کے حوالے سے معاملہ پھر آگے بڑھانا ہوگا، تو محمود خان اچکزئی بطور اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ پارٹی کے اندر سے چند افراد اپوزیشن لیڈر کے امیدوار تھے، اور گزشتہ چند سماعتوں کے موقع پر وہ اپنے گروپ کے افراد کے ہمراہ مختلف سماعتوں پہ بھی نظر آئے، لیکن اب ان کو اس وجہ سے مایوسی ہوئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے چونکہ محمود خان اچکزئی کا نام دیا ہے، تو گزشتہ یہ بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے جی حیدر پرانی بات ہے کہ وہ گریونسز ہو جاتے ہیں جب کوئی کنٹینڈر ہو اور اس کو نہ وہ عہدہ ملے۔ جلدی سے بریفلی یہ بتا دیں، یہ جو 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ضمانت منظور ہوئی ہے، بڑا ریلیف ہے ان کے لیے، لیکن واٹ ڈز دس ایکچولی مین؟ اور بھی بہت سے کیسز ہیں، رہائی کی طرف آپ کو لگتا ہے یہ اس ڈائریکشن میں بات جا رہی ہے؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی ابھی رہا نہیں ہو سکتے کیونکہ ان پر القادر کیس بھی ہے آگے، اور دوسرا راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حوالے سے خالد یوسف چودھری جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے گزشتہ روز ہمیں بتایا کہ چونکہ ان کی گرفتاری القادر کیس سمیت جو راولپنڈی میں ان پہ 26 نومبر اور دیگر کیسز ہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں جو نئے کیسز ہیں، تو ان کیسز میں ضمانت ہوگی تبھی بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو خالد یوسف چودھری کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے پارٹی کے متعدد رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدالتی ریلیف مل رہا ہے، یہ اگر اپوزیشن مشترکہ قومی ڈائلاگ کی طرف بڑھتی ہے تو یہ اس سے بھی مزید بہتری آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔